الأمجاد قد عظمت فللأمجاد. حضرت آدم علیہ السلام وہ پہلے انسان ہیں جن سے دنیا میں بسنے والے انسانوں کی ابتدا ہوئی. اللہ تعالیٰ نے ان کا خمیر تیار کرنے سے پہلے فرشتوں سے کہا عنقریب میں مٹی سے ایک ایسی مخلوق پیدا کرنے والا ہوں جسے زمین میں ہماری خلافت کا صرف حاصل ہوگا. چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام کا خمیر مٹی سے گوندا گیا. پھر اللہ تعالیٰ نے اس میں روح پھونک دی تو اسی وقت وہ زندہ انسان بن گئے. ان کے سامنے فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تو تمام فرشتے اللہ کے حکم کی اطاعت کرتے ہوئے سجدے میں گر گئے، مگر شیطان نے اپنی برائی اور تکبر کی وجہ سے سجدہ سے انکار کر دیا اور کہنے لگا یا اللہ میں تو اس سے بہتر ہوں کیونکہ آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا. اس طرح شیطان اللہ کے حکم کو نہ مان کر ہمیشہ کے لیے اللہ کی لعنت کا مستحق بن گیا اور اسی وقت سے وہ حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد کا دشمن بن گیا. حضرت آدم علیہ السلام جنت میں تنہا رہتے ہوئے بے چینی محسوس کرنے لگے تو تسلی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی بائیں پسلی سے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کیا اور دونوں کو حکم دیا کہ وہ اس درخت کے علاوہ جنت کی تمام نعمتوں کا استعمال کرو. شیطان نے وسوسہ ڈال کر بہکایا کہ اس درخت کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کا پھل کھانے کے بعد تم ہمیشہ جنت میں رہو گے. چنانچہ شیطان کے دھوکے میں آ کر انہوں نے اس درخت کا پھل کھا لیا. اللہ تعالیٰ نے اس غلطی کی وجہ سے جنت کا لباس اتار کر دونوں کو دنیا میں بھیج دیا. حضرت آدم علیہ السلام اپنی غلطیوں پر بہت شرمندہ ہوئے اور ایک مدت تک توجہ و استغفار کرتے ہوئے اللہ کے سامنے روتے رہے. اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی. اس کے بعد اللہ دنیا میں حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام ہی سے انسانی نسل کا سلسلہ شروع. اسی طرح قابل اور حابل حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے. دونوں کے درمیان ایک بات کو لے کر جھگڑا ہو گیا. قابل نے حابل کو قتل کر ڈالا. زمین پر یہ پہلی قتل موت تھی اور اس بارے میں ابھی تک اللہ کی آدم علیہ السلام کی شریعت میں کوئی حکم نہیں ملا تھا. اس لیے قابل پریشان تھا کہ بھائی کی لاش کو کیا کیا جائے. اللہ تعالیٰ نے ایک کوے کے ذریعہ اس کو دفن کرنے کا طریقہ سکھایا. یہ دیکھ کر قابل کہنے لگا ہائے افسوس، کیا میں ایسا کیا گزرا ہو گیا ہوں کہ اس کوے جیسا بھی نہ بن سکا. پھر اس نے اپنے بھائی کو دفن کر دیا. یہی سے دفن کرنے کا طریقہ چلا آ رہا ہے. حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قابل کے متعلق فرمایا دنیا میں جب بھی کوئی شخص ظلمانہ قتل کیا جاتا ہے تو اس کا گناہ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے قابل کو ضرور ملتا ہے. اس لیے وہ پہلا شخص ہے جس نے ظالمانہ قتل کی ابتدا کی اور یہ ناپاک طریقہ جاری کیا زندگی میں. اسی لیے انسان کو اپنی زندگی میں کسی گناہ کی اجازت نہیں کرنی چاہیے تاکہ بعد میں اس گناہ کرنے والے